بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، جن کو تم خدا کے سوا سمجھ رہے ہو اور پکار رہے ہو. لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ ایک ذرہ برابر کے اختیار کے مالک نہیں. فی السماوات ولا فی الارض، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. وما لہم فیہما من شرک، اور نہ ہی کوئی شرکت ہے ان کی اس زمین و آسمان کے بنانے میں. وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ہی کوئی ان میں سے اللہ کا مددگار ہے. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے ادعوا الذین، جو پکارتے ہیں، زعمتم من دون اللہ، جن کو خیال کرتے ہیں اللہ کے سوا وہ الہ اور معبود. اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حکم جو ہے وہ ہے عقیدہ توحید. گزشتہ آیات میں حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے، اور اس میں خاص طور پر جو حکم ہوا، بلکہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی فضیلت بیان ہوئی، وہ تھی کہ وہ بہت زیادہ شکر ادا کرنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو کسی بھی طریقے سے شریک نہ ٹھہرایا جائے. فرمایا قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارنے والے لوگ اس زمانے میں بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں، کیونکہ کفر و اسلام یا شرک اور توحید یا حق و باطل ہر زمانے میں رہا ہے. صورتیں شکلیں اس کی بدلتی رہیں، لیکن یہ دونوں برابر برابر ہر زمانے میں موجود رہے. تو یہاں جو ہے وہ غیر اللہ کی پکار کی نفی ہے، غیر اللہ سے دعا کی نفی ہے، غیر اللہ کا اللہ کا شریک بنانے کی نفی ہے. عام طور پر جو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا گیا ہے، دو باتیں ذہنوں میں بٹھائی گئی ہیں. ایک بات یہ کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم برے کام کرتے ہیں، ہم غلط کام کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ حرام کھاتے ہیں، حرام کماتے ہیں، ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، تو اس لیے اللہ ہماری پکار کو نہیں سنتا. ایک تو یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی گئی ہے کہ تم گناہ گار ہو، خطا کار ہو، سیاکار ہو، بد عمل ہو، تو تمہاری اللہ نہیں سنتا. اور پھر اس کے مد مقابل میں جو لوگ نیک ہیں، جو لوگ اچھے ہیں، جن لوگوں نے اپنی زندگیاں صحیح طریقے سے گزاری، اللہ ان کی سنتا ہے. اور پھر یہ دعوت دی جاتی ہے کہ بے شک تم مسلمان ہو، لیکن جو اللہ کو پکارنا ہے تو اللہ کی پکار کے تم اہل ہی نہیں ہو، تم تو اتنے گندے اعمال والے ہو، تو اس لیے تم فلاں کو پکارو تو فلاں آگے تمہاری پکار پہنچائے گا. یہ ایک غلط ذہن لوگ عوام کا بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کی نفی کی. اور قرآن پاک میں جا بجا اس کی نفی ہوئی، قرآن پاک میں جا بجا اللہ نے اس کا رد کیا
پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کو پکارا جائے ما فوق الاسباب۔ ما فوق الاسباب پکارنے کی حقدار ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور اگلی بات کہ اللہ جو ہے وہ گناہگار کی نہیں سنتا، اللہ جو ہے وہ بدعمل کی نہیں سنتا، اللہ بے نمازی کی نہیں سنتا، یہ بات سرے سے غلط ہے۔ اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کی پکار کو سنتا ہے، وہ اپنے دشمن کی پکار کو بھی سنتا ہے اور اس کو بھی رزق دیتا ہے، اس کے بھی کام چلاتا ہے اور اس کی بھی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ تو یہ کہ میں بدعمل ہوں، گناہگار ہوں، میری نہیں سنتا تو فلاں کے وسیلے سے میں مانگ لوں، فلاں سے جا کر مانگ لوں، تو یہ نظریہ جو ہے وہ اسلام کا نہیں ہے، یہ نظریہ ہے مشرکوں کا۔ قرآن پاک کے اندر ذکر ہے، جب انہیں کہا جاتا تھا کہ تم ان بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہو، ان کے سامنے کیوں جھکتے ہو، ان کے نام کی کیوں نظر و نیاز دیتے ہو، تو وہ لوگ جواب میں یہ نہیں کہتے تھے کہ یہی ہمارے خدا ہیں، یہی ہمارے معبود ہیں، بلکہ وہ جواب میں کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، اور ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بس اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، ہمارا مرتبہ اللہ کے قریب بڑھا دیں گے۔ تو ان لوگوں کا بھی یہی نظریہ تھا کہ یہ بتوں کی جو ہم پوجا کرتے ہیں تو یہ بت ہمارے خدا تھوڑے ہی ہیں، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ ہماری سفارش کریں گے، یا اللہ کے ہاں یہ ہمیں مقام دلائیں گے، اللہ کی قربت ہمیں دلائیں گے۔ تو یہ نظریہ تھا مشرکین کا۔ اور آج بھی کیا ہے جی کہ فلاں جگہ پہ جاؤ تو وہاں جا کر وہاں اس سے مانگو تو پھر وہ جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا ولی تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ تھا، وہ بزرگ تھا، تو وہاں سے جو ہے وہ جا کر اس سے مانگو، وہ آگے پہنچا دے گا۔ تو اس نظریے کا اللہ نے رد کیا کہ یہ بات ذہن سے نکالو کہ اللہ گناہگار کی نہیں سنتا، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے قرآن میں جس کو دشمن کہا؟ شیطان ہے۔ شیطان اللہ کا دشمن ہے، اور جب اللہ کی حکم عدولی پر اللہ کے سامنے جب وہ اڑ گیا اور اکڑ گیا، اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کر، اس نے کہا نہیں سجدہ کرتا، آدم کے سامنے سجدہ کرنا میری توہین ہے۔ اللہ نے فرمایا کر لے سجدہ، اس نے کہا نہیں کرنا، اللہ نے فرمایا نکل جا جنت سے، راندہ درگاہ ہو جا، ملعون ہو جا۔ تو اس نے کہا نکل جاؤں گا، کوئی بات نہیں، لیکن جاتے جاتے اس نے بھی دعا کی، اللہ کے سامنے اکڑ کر کھڑا ہے، اللہ کی حکم عدولی کر رہا ہے، اللہ کا حکم نہیں مان رہا، اللہ نے جنت سے نکلنے کا حکم دیا تو پھر اس نے بھی دعا مانگی تھی۔ اس نے کیا دعا مانگی تھی؟ انظرنی، مجھے مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، قیامت تک مجھے مہلت دے دے، مجھ پر موت نہیں آنی چاہیے۔ اور ساتھ اس نے وجہ بھی بتا دی کہ مہلت اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میں تیری امت، تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جا تجھے مہلت ہے، قیامت کے دن تک تجھے مہلت ہے۔ اب یہ شیطان جو اللہ کا دشمن، شیطان جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، اس نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے اس کی دعا قبول کی ہے یا نہیں کی؟ کی ہے، اسے مہلت دے دی، اس نے جو مطالبہ کیا وہ اللہ نے پورا کر دیا۔ جب اللہ شیطان کی پکار کو سن کر قبول کرتا ہے تو اپنے بندوں میں سے جو گناہگار ہیں ان کی نہیں سنے گا؟ لازماً سنتا ہے۔ تو یہ چیز ذہن سے نکال دیں کہ اللہ تعالیٰ کمزور کی نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ گناہگار کی نہیں سنتا، اللہ سنتا۔ اور اس کو اللہ کہتے ہی اس لیے کہ وہ اسے رحمان اور رحیم کہتے ہی اس لیے کہ وہ اپنے سے پہلے بیگانے کی سنتا ہے، وہ نیک سے پہلے برے کی سنتا ہے، وہ دوست سے پہلے دشمن کی سنتا ہے، اس لیے اسے رحمان اور رحیم کہتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کو نہ پکارو اللہ کے سوا، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو ان کو مت پکارو۔ کیوں؟ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، پکارا اور مانگا اسے جاتا ہے جس کے ہاتھ میں کچھ ہو، جو کسی چیز کا مالک ہو، کسی چیز کا اختیار اس کے پاس ہو تو اس سے مانگنا بنتا ہے، اور جس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں ہے تو اس سے مانگنا بنتا نہیں ہے۔
یہ موبائل ہے میرا، یہ میرے پاس ہے، اگر مجھ سے کوئی آدمی مانگ لیتا ہے استاد جی یہ موبائل دے دیں، تو یہ مانگنا تو درست ہے کیونکہ یہ میرا ہے، آگے میں دوں یا نہ دوں وہ تو میری مرضی، میری چیز ہے، لیکن مانگنا درست ہے کہ کیونکہ یہ میرے پاس ہے۔ اور ایک چیز باہر گلی میں کھڑی ہوئی گاڑی وہ میری ہے ہی نہیں ہے، بندہ آ کر کہے کہ استاد جی یہ گاڑی میرے نام کر دو، یہ مجھے دے دو، یہ مانگنا درست ہوا؟ نہیں ہوا، کیوں؟ وہ میری ہے ہی نہیں ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ تو مانگا اس سے جاتا ہے جو مالک ہو، مانگا اس سے جاتا ہے جس کے پاس اختیار ہو۔ تو فرمایا اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو تم پکارتے ہو لا یملکون، وہ مالک نہیں ہے، مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر کے بھی وہ مالک نہیں ہے۔ تو جب وہ مالک ہی نہیں ہے تو ان سے مانگو گے کیا؟ وما لہ من ظہیر وما لہ منہم من ظہیر، اور ان میں سے کوئی اللہ کا کسی کام میں مددگار بھی نہیں ہے۔ اللہ نے واحد اور یکتا تنہا اس ساری کائنات کو بنایا، سجایا، چلایا، چلا رہا ہے، تو اس کائنات میں اللہ کی انہوں نے کوئی مدد نہیں کی۔ وما لہم من شرک، کوئی شرک ان کی شرکت نہیں ہے آسمانوں اور زمینوں کو بنانے میں، اس لیے وہ واحد اور تنہا اور یکتا، وہی مختار کل اور متصرف ہے۔ تو پکارنا ہے تو صرف اسی کو۔